علم فلکیات میں ان علوم کا معلوم ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ صرف یہی معلوم کرنے کے لیے کہ ہماری زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے اور سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، انسان کو صدیاں لگ گئی۔ آج اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو ہمیں قطعاً کوئی حیرانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بات ہم بچپن سے اپنے گھر اور اسکول میں سنتے چلے آئے ہیں۔ لیکن پرانے وقتوں میں یہ بات تصور کرنا محال تھی کہ ہماری زمین گھوم رہی ہے، بلکہ ایسا عقیدہ رکھنا تو جرم سمجھا جاتا تھا۔ انسان کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ ہماری زمین گھوم رہی ہے، کیونکہ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسانی سے پتہ چلتا ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے مشرق سے طلوع ہوتے ہیں اور مغرب میں غروب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں نہ کوئی دھکا لگتا ہے کہ زمین کی رفتار معلوم ہو سکے۔ بس یہ نظریہ صدیوں تک رہا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی انتھک محنتوں اور ساری زندگی کی کوششوں سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہماری زمین کائنات کا مرکز تو کیا، ہماری کہکشاں کا مرکز بھی نہیں ہے۔ پرانے وقتوں میں غور کرنے والوں نے یہ بات غور سے مشاہدہ کی کہ ہر ستارہ ہر رات 4 منٹ جلدی طلوع ہوتا ہے۔ 4 منٹ کا فرق جمع ہوتے ہوتے ایک مہینہ میں 2 گھنٹے کا فرق بن جاتا ہے اور ایک سال میں 24 گھنٹے کا فرق بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ستارہ کسی تاریخ کو رات کے 8 بجے طلوع ہوتا ہے تو ایک سال گزرنے کے بعد اس تاریخ کو وہ رات کے 8 بجے طلوع ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زمین سورج کے گرد ایک چکر ایک سال میں لگاتی ہے۔ قدیم زمانہ کے لوگوں نے بڑے غور سے تاروں کو دیکھا اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ بعض ستارے ایسے ہیں جو اس اصول کی پابندی نہیں کرتے کہ ہر رات 4 منٹ جلدی طلوع ہوں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ہزاروں ستاروں میں سے 5 ستاروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ یہ اس اصول کی پابندی نہیں کرتے بہت بڑی بات تھی، جبکہ اس زمانہ میں کوئی ایڈوانسڈ گھڑیاں اور ٹیلیسکوپ نہیں ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے ان 5 ستاروں کا نام وانڈررز رکھا کہ یہ ادھر ادھر گھومنے والے ستارے ہیں۔ دراصل یہ 5 ستارے پلانٹس ہیں، جن کے نام یہ ہیں: مرکری، وینس، مارس، جوپیٹر اور سیٹرن، جن کو اردو میں عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے اپنی زندگی کی ساری راتیں اسی مشاہدہ میں صرف کر دیں کہ کون سا ستارہ کہاں ہے، کب طلوع ہوتا ہے، کب غروب ہوتا ہے۔ اور یہ بات آہستہ آہستہ پختہ ہوتی چلی گئی کہ زمین نظام شمسی کا مرکز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ گیلیلیو نے سن 1609 میں ایک ٹیلیسکوپ بنایا اور اس نے کہا کہ دیکھو، اب تم میری دوربین سے دیکھ سکتے ہو کہ جوپیٹر کے گرد اس کے چاند ہیں جو اس کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں، ہماری زمین کے گرد نہیں۔ اسی طرح اس نے بہت سے آرگومنٹس دیے کہ اب تک جو بات علم الیقین تھی، میری دوربین نے اسے عین الیقین بنا دیا۔ لیکن باوجود اس کے
اس زمانہ کے لوگوں کو یہ بات یقین کرنا بہت مشکل تھی اور گیلیلیو کو بہت ستایا گیا اور یہاں تک کہ چرچ نے اسے قید کروا دیا، حتیٰ کہ انہی دکھوں میں ان کی وفات ہو گئی۔ اب سن 1609 کے بعد سن 2009 میں اس کے ٹیلیسکوپ پر پورے 400 سال ہونے پر انٹرنیشنل ایئر آف ایسٹرونومی پوری دنیا میں گیلیلیو کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ ہمارا سورج بھی ساکت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے گرد تمام گھومنے والوں کو لے کر ایک بہت زیادہ وسیع دائرہ میں گھوم رہا ہے۔ ہمارا سورج بہت زیادہ بڑے نظام کا ممبر ہے جس کو ہم گیلیکسی یا کہکشاں کہتے ہیں۔ پلینٹس کو چھوڑ کر رات کو جو ہمیں بہت سے ستارے نظر آتے ہیں جو ہر روز 4 منٹ قبل طلوع ہوتے ہیں، وہ سارے دراصل سورج ہیں جو بہت دور ہونے کی وجہ سے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ ہمارا سورج بھی اگر اتنی دور ہوتا تو وہ بھی ایک ستارہ کی طرح نظر آنا تھا۔ ہمارے سورج سے روشنی کو ہم تک پہنچنے کے لیے 8 منٹ کا وقت لگتا ہے، باوجود اس کے کہ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اس کے بالمقابل ستارے اتنے دور ہیں کہ روشنی کو آنے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ 1838 میں ایک سائنسدان بیسل نے ہمارے قریب ترین ستارے کو دریافت کیا۔ اس کو پتہ چلا کہ وہاں سے روشنی آنے کے لیے 10 سال لگتے ہیں، بألفاظ دیگر اس کا فاصلہ 10 نوری سال ہے۔ وہ سورج سے 10 لاکھ گنا زیادہ دور ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ستارے کتنی دور ہیں۔ بہت سے ستارے ہمارے سورج سے بڑے ہیں اور زیادہ روشن ہیں، اور بہت سے اس سے چھوٹے اور کم روشنی دینے والے ہیں۔ ہمارا سورج ایک اوسط قسم کا ستارہ ہے۔ ہماری کہکشاں میں ستاروں یعنی سورجوں کی تعداد 100 ارب سے زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک ہمارا سورج ہے۔ ہماری ساری زمین میں انسانوں کی جو پاپولیشن ہے، اس سے کئی گنا زیادہ تعداد سورجوں کی ہماری کہکشاں میں ہے۔ ہماری کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشنی کو سفر کرنے کے لیے 1,00,000 سال لگ جاتے ہیں۔ ہمارا سورج مرکز کہکشاں سے کافی دور ہے۔ مرکز کہکشاں سے سورج تک روشنی آنے کے لیے 30,000 سال لگتے ہیں۔ ہمارا سورج مرکز کہکشاں کے گرد ایک چکر 20 کروڑ سال میں لگاتا ہے۔ موجودہ 20ویں صدی میں علم فلکیات نے بہت بڑی ترقی کی ہے، اور اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری کائنات میں
अरबों की तादाद में कहकशाएं हैं। बड़ी बड़ी दूरबीनों के जरिया और खलाई दूरबीन के जरिया तहकीकात की जा रही हैं। आखिर हमारी कायनात कितनी बड़ी है? इस सवाल के जवाब को इंसान हमेशा तलाश करने की कोशिश करता रहा है। आइए इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं और हम कायनात के आखिरी सिरे तक जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना वक्त लगता है। तसव्वुर कीजिए कि हम एक ऐसे जहाज़ में सफ़र करने वाले हैं जिसकी रफ़्तार रोशनी की रफ़्तार के बराबर है, यानी ये जहाज़ 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। हमारा तसव्वुराती सफ़र 1 जनवरी की आधी रात को हमारे अपने सितारे सूरज से शुरू होता है। हम चंद लम्हों में मरकरी के करीब से गुजरते हैं, फिर वीनस और फिर हमारी ज़मीन। 93 मिलियन मील का सफ़र हमने महज 8 मिनट और 19 सेकंड में पूरा कर लिया है। हम सैयारे मार्स के करीब से गुजरते हैं, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। 5 घंटे और 31 मिनट के बाद हम प्लूटो के पास से गुजरते हैं। हमने तकरीबन 3.5 बिलियन मील का सफ़र तय कर लिया है और तारीख़ अभी भी 1 जनवरी ही है। हम निज़ाम शमसी के बाहरी किनारों तक पहुंच रहे हैं। सूरज और उसके साथ ही सैयारे और हमारी ज़मीन हमें निगाहों से ओझल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खला में अब हमें सिर्फ सितारे दिखाई दे रहे हैं। एक साल गुजरता है, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। आखिरकार हम 5वें साल की 19 अप्रैल को हमारे करीब तरीन सितारे अल्फा सेंटोरी के करीब से गुजरते हैं। हमने 25 ट्रिलियन मील से ज़्यादा का सफ़र तय कर लिया है और अभी तो हमारा सफ़र बमुश्किल शुरू ही हुआ है। अब हम सूरज से 10 नूरी साल यानी 10 लाइट ईयर्स दूर हैं और हमें हमारी अपनी कहकशां के सितारे सिकुड़कर इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं। 100 साल गुजरने के बाद हमें गैस और नेबुलास मटेरियल हमारी कहकशां का दिखाई देना शुरू होता है। एक लाख साल के गुजरने के बाद हमें हमारी अपनी कहकशां, जिसका नाम मिल्की वे है, उसकी मुकम्मल स्पाइरल शक्ल दिखाई देनी शुरू होती है। यहाँ से अलग अलग सितारों की रोशनी की बजाय हमें सिर्फ पूरी कहकशां की मजमूई रोशनी दिखाई दे रही है। अगर 10 के आगे 22 सिफर लगा दिए जाएं, तो जो भी अदद बनेगा तकरीबन उतने सितारे हर एक कहकशां में मौजूद हैं। पाँच मिलियन साल के गुजरने के बाद मिल्की वे अपनी 30 और साथी कहकशाओं के झुंड में दिखाई देती है, जो लोकल ग्रुप